السلام علیکم۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ میرا خیال ہے کہ آپ زیادہ بھوکے ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، وہ مسکراتی آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے کندھے اکچائے اور نرم لہجے میں جواب دیا، نہیں، اتنا زیادہ بھی نہیں، میں نے 3 گھنٹے پہلے ناشتہ کیا تھا۔ اس نے کہہ لگایا اور بولا، پھر میرا خیال ہے کہ آپ نے زیادہ آرڈر دے دیا ہے۔ یہ دونوں ڈشیں بڑی ہیں، آپ اکیلے اتنا کھانا نہیں کھا سکیں گے۔ میں یہ سن کر چڑ گیا اور میں نے اس سے پوچھا کہ آپ اس ریسٹوران میں کیا کرتے ہیں؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا کہ سر، میں یہاں ویٹر ہوں، میں آپ جیسے مہمانوں کی خدمت کرتا ہوں۔ میں نے کہہ لگایا اور پوچھا، کیا آپ لوگ کھانے کا بل نہیں لیتے؟ اس نے فوراً جواب دیا، سر، یہ ریسٹوران ہے، ہم اگر بل نہیں لیں گے تو کاروبار کیسے چلائیں گے؟ میں نے عرض کیا، پھر میں کتنا آرڈر دیتا ہوں، میں کتنا کھانا کھاتا ہوں اور میں کتنا کھانا میز پر چھوڑ دیتا ہوں، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ بس آرڈر لو، کھانا دو اور بل وصول کرو، آپ کو مجھے مشورہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہہ لگایا اور بولا، سر، آپ کی بات درست ہے، لیکن کھانا ضائع ہونے سے ہمیں اور آپ کو نقصان ہوگا، اور میں اپنے ملک اور اپنے ملک کے سیاح دونوں کو اس نقصان سے بچانا چاہتا ہوں۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو کیسے نقصان ہوگا؟ اس نے جواب دیا، سر، دوسری ڈش کسی دوسرے بھوکے کام آ جائے گی، آپ یہ ڈش ضائع کر دیں گے تو اس کا اثر کسی نہ کسی شخص پر ہوگا، اور وہ شخص میرا سماجی کولیگ ہے۔ میں نے پوچھا، اور آپ میرے مالی نقصان پر کیوں پریشان ہیں؟ وہ بولا، سیاہ خواہ کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو، اس کا بجٹ بہرحال محدود ہوتا ہے، ہم آپ کی جیب کا جتنا خیال رکھیں گے اس کا فائدہ ہمارے ہی ملک کو ہوگا۔ آپ دوسری ڈش کے پیسوں سے بچوں کے لیے گفٹ خریدیں گے اور یہ گفٹ ہماری اکانومی کو مزید بہتر بنائے گا۔ میں نے کہہ لگایا اور آرڈر سے ایک ڈش ختم کرا دی۔ یہ فرانس کے ایک غیر معروف ٹاؤن کا واقعہ ہے۔ میں 2016 میں فرانس گیا تھا۔ پرفیوم ڈسٹرکٹ اور شیمپین شہر میری منزل تھے۔ آپ نے فلموں میں شادی، سالگرہ اور فتوحات کے فنکشنز میں شرابیوں کو بوتل کھولتے دیکھا ہوگا۔ یہ لوگ مستی میں ایک دوسرے پر شراب کا چھڑکاؤ کرتے ہیں۔ یہ فوارے کی طرح ابلتی اور اڑتی شراب شیمپین کہلاتی ہے۔ دنیا کے زیادہ تر لوگ اس حقیقت سے واقف نہیں ہیں کہ شیمپین ایک ٹاؤن کا نام ہے۔ یہ ٹاؤن کہاں واقع ہے، اس کا نام شیمپین کیوں ہے، اور کس نے کب شیمپین نام کی شراب کو اس ٹاؤن کا نام دیا، یہ میں کسی اور کالم میں بتاؤں گا۔ فرانس میں ایک ایسا علاقہ بھی موجود ہے جو پرفیوم ڈسٹرکٹ کہلاتا ہے۔ دنیا میں خوشبوؤں کے زیادہ تر برانڈ اس ڈسٹرکٹ میں بنتے ہیں۔ اس ضلع میں میلوں تک پھولوں کے باغات ہیں، خوشبو کی لیبارٹریاں اور فیکٹریاں بھی اسی علاقے میں ہیں۔ میں ان دونوں جگہوں کو ڈسکور کرنے فرانس آیا تھا۔ میں راستے میں لنچ کے لیے ایک غیر معروف ٹاؤن میں رکا تھا اور اس ویٹر کے ہتھے چڑھ گیا تھا۔ مجھے شروع میں اس کی بات بری لگی تھی، لیکن میں بہت جلد قائل ہو گیا۔ وہ درست کہہ رہا تھا، ہمیں خوراک ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ ہماری بچائی ہوئی خوراک سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے کام آتی ہے۔ ویٹر کا مجھے ٹوکنا بظاہر ایک چھوٹا سا واقعہ تھا، لیکن اس چھوٹے سے واقعے میں ایک طویل فلسفی چھپی ہے۔ آپ خود اندازہ کیجئے کہ دنیا میں ہر سال آدھی سے زائد خوراک ضائع ہو جاتی ہے۔ یہ تقریباً 2 ارب ٹن خوراک بنتی ہے۔ یورپ میں ہر سال 24 ملین ٹن کھانا ضائع ہوتا ہے۔ امریکہ کے شہری 40% خوراک چکھے بغیر کوڑا دانوں میں پھینک دیتے ہیں۔ ایشیا میں بھی 42% خوراک ضائع ہو جاتی ہے۔ ہمارے ملک میں پاکستان میں بھی نصف سے زائد خوراک کچرا گھروں میں ڈال دی جاتی ہے۔ فرانس کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق ہر سال 72 لاکھ ٹن خوراک ضائع ہوتی ہے۔ اس خوراک کا 67% حصہ خریدار خود اپنے ہاتھوں سے کوڑا دانوں میں پھینک دیتے ہیں، جبکہ ریسٹورانوں اور دکانداروں کے ہاتھوں 15% خوراک ضائع ہوتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق فرانس کا ہر شہری ہر سال 30 کلو خوراک ضائع کرتا ہے۔ حکومت کا خیال ہے کہ ہم اگر یہ خوراک بچا لیں تو ہم کروڑوں لوگوں کو مفت فیڈ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ فرانس کی حکومت نے اس حقیقت کو ذہن میں رکھتے ہوئے کچھ عرصہ قبل
خوراک بچاؤ قانون پاس کر دیا۔ حکومت نے قانون کے ذریعے ملک بھر کے ان تمام ریسٹورانوں، فوڈ مارکیٹوں اور خوراک کے سٹوروں کو پابند کر دیا جن کا رقبہ 4,500 مربع فٹ سے زائد ہے۔ ان تمام اداروں کو پابند بنا دیا گیا کہ یہ فلاح و بہبود کی تنظیموں سے معاہدے کریں گے، یہ زائد خوراک انہیں عطیہ کریں گے اور یہ تنظیمیں یہ کھانا ضرورت مندوں کو مفت فراہم کرے گی۔ ملک بھر میں جو ریسٹوران اس قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کے مالکان گرفتار ہو جاتے ہیں اور انہیں 2 سال قید بھگتنا پڑتی ہے یا پھر 1000 یورو جرمانہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ یہ قانون صرف فرانس تک محدود نہیں ہے بلکہ یورپ کے دوسرے ممالک میں بھی ایسے قوانین موجود ہیں، اور ان تمام ممالک کے ریسٹورانوں میں ویٹرز گاہکوں کو زیادہ آرڈر سے باز رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیونکہ بچا ہوا کھانا محفوظ کرنے اور NGOs تک پہنچانے میں ان کا خاصا وقت اور وسائل ضائع ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ گاہک ضرورت سے زیادہ آرڈر نہ دیں تاکہ یہ کوفت سے بچ جائیں۔ یہ حکومتوں اور قوانین کا معاملہ ہے، لیکن بھارت کے ایک شہری نے چند برس قبل دنیا کا پہلا روٹی بینک بنا کر پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ اس شخص کا نام یوسف مکاتی ہے۔ یہ مہاراشٹر کے شہر اورنگ آباد کا رہنے والا ہے۔ یوسف مکاتی نے اپنی بیگم کوثر اور 4 بہنوں سیما، ممتاز، شہناز اور ہما کے مشورے سے روٹی بینک شروع کیا۔ یہ ایک اچھوتا آئیڈیا ہے۔ یہ لوگ مخیر حضرات سے روٹیاں اور سالن جمع کرتے ہیں اور یہ کھانا ضرورت مندوں کو دے دیتے ہیں۔ یوسف مکاتی کا بینک صبح 11 بجے کھلتا ہے اور رات 11 بجے تک کھلا رہتا ہے۔ یہ لوگ مخیر حضرات کو بیگ فراہم کرتے ہیں۔ ہر بیگ کے اوپر کوڈ نمبر لکھا ہوتا ہے۔ مخیر حضرات بیگ میں کھانا ڈال کر بینک میں جمع کرا جاتے ہیں اور یہ لوگ یہ کھانا گرم کر کے ضرورت مندوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ شہر کا کوئی بھی شخص ایک سادہ فارم پر کر کے اس بینک کا ممبر بن سکتا ہے۔ مخیر حضرات دن میں جتنی بار چاہیں کھانا عطیہ کر سکتے ہیں۔ یوسف مکاتی کو پہلے مہینے 250 ڈونرز ملے۔ یہ ڈونرز 1000 لوگوں کا کھانا فراہم کرتے تھے۔ ڈونرز کی تعداد اب 2000 میں ہے، جبکہ روزانہ 20,000 لوگ روٹی بینک سے کھانا کھا رہے ہیں۔ یہ بینک ہر مذہب، رنگ اور نسل کے لوگوں کو کھانا دیتا ہے۔ شہر کے شادی ہال بھی یوسف مکاتی کے اس نیک کام میں شریک ہو چکے ہیں۔ سینکڑوں غیر مسلم شادی ہال بینک کو روزانہ کھانا دے رہے ہیں، جبکہ درجنوں مسلم شادی ہال بھی کھانا فراہم کرنے والوں میں شریک ہیں۔ یوسف مکاتی نے مخیر حضرات کی مدد سے بڑے بڑے فریزر خرید لیے ہیں۔ یہ کھانا فریزر میں محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ یہ پیکٹ کھانے کے وقت نکالے جاتے ہیں اور گرم کر کے ضرورت مندوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ یوسف مکاتی نے یہ آئیڈیا اتر پردیش کے شہر بندیل کھنڈ سے لیا تھا۔ بندیل کھنڈ کے 40 نوجوانوں نے کچھ عرصہ قبل ایک چھوٹی سی NGO بنائی۔ اس NGO نے شہر کو 8 حصوں میں تقسیم کیا، مخیر حضرات سے کھانا جمع کرنا شروع کیا اور یہ 400 لوگوں کو کھانا دینے لگے۔ یہ خبر ٹیلی ویژن پر چلی۔ یوسف مکاتی نے دیکھی تو اس نے اس آئیڈیا کو مزید ریفائن کر کے باقاعدہ روٹی بینک بنا لیا۔ ہم لوگ بھی اس آئیڈیا سے سیکھ سکتے ہیں۔ ہم بھی ریسٹورانوں اور شادی ہالوں سے کھانا جمع کرنا شروع کر دیں۔ ہم محلے کی سطح پر روٹی بینک بنائیں۔ محلے کا ہر گھر زائد کھانا پیک کر کے روٹی بینک کے حوالے کرے اور یہ بینک کچی آبادی کے لوگوں کو کھانا پہنچا دیں تو آپ اندازہ کیجئے ملک میں کتنا بڑا انقلاب آ جائے گا۔ کاش ہمارے ملک میں بھی یوسف مکاتی جیسے لوگ سامنے آئیں اور کاش ہماری حکومتوں کو بھی فرانس کی حکومت کی طرح احساس ہو جائے۔ کاش یہ بھی خوراک کے تحفظ کا بل پاس کر دیں۔ یہ بھی گٹروں کی طرف جاتی خوراک کا رخ بھوکے ہونٹوں کی طرف موڑ دیں۔ یہ بھی دنیا کو مسلمان ہونے کا احساس دلا دیں۔ یہ معمولی کام ہے۔ ہماری حکومتیں اور ہمارا معاشرہ یہ معمولی کام بڑی آسانی سے سر انجام دے سکتا ہے۔ بس یوسف مکاتی جیسے لوگوں کو سامنے آنا چاہیے اور مخیر لوگوں کو تحفظ خوراک کا بیڑا اٹھا لینا چاہیے اور ملک بھر میں خوراک کا انقلاب آ جائے گا۔ وہ لوگ جو آج بھوکے پیٹ کے ساتھ سونے پر مجبور ہیں وہ شکر کا کلمہ پڑھ کر اطمینان کی نیند سوئیں گے اور اللہ تعالی ہمیں ان کی نیند کا ثواب عنایت کرتا جائے گا۔